السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتل بعد ذلک زنیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا سوشل میڈیا پہ اوپر وہ جو ایک ویلوگر ہیں رجب بٹ، اس کے بارے میں جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا جملے بولے، جو 295 کے جو آپ کو پتہ ہے ہر چیز آپ کے علم میں ہے، لیکن زیادہ میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا۔ میں حیران ہوں ایسے بندے کے اوپر، میں دکھ ہوتا ہے ایسے بندوں کے اوپر۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، جس کے پاس 4 پیسے کے آ جاتے ہیں، 4 ٹگے آ جاتے ہیں، وہ معاذ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے جملے کہنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی تو یہ صاف گواہی دے رہی ہے، اتل بعد ذلک زنیم، سورہ قلم کی آیت ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ ناظرین اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن پاک نے یہ بات کہی ہے۔ تو ناظرین، اگر وہ اب سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے، اور وہ بیت اللہ کے اندر جا کر یعنی خانہ کعبہ وہاں پہ گیا اللہ کے گھر، وہاں پہ بھی جا کے وہ توبہ کر رہا ہے، تو ناظرین پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ چلو وہ معذرت کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری یعنی کہ سوچ ہی نہیں تھی، یہ میری لا علمی کی وجہ سے ایسی بات ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بات پہ غصہ آئے گا کہ ناظرین میں ایک طالب علم ہوں، تو اگر ناظرین یہ میری مسٹیک ہے یہ بات کرنے کی، تو میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں، لیکن ناظرین اگر وہ کہتا ہے تو اس کو ہم معاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ دیکھا جائے نا، لیکن دکھ بھی اس بندے کے اوپر ہے کہ پیسے دولت کے آگے اور تو اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگ پڑا۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھے کہ یہ استغفر اللہ، مجھے یہ بھی ذہن میں جملہ آ گیا کہ یہ کاپی کس کی کر رہا ہے۔ دکھ مجھے مسلمانوں کے بچوں کے اوپر بھی ہوتا ہے جو کاپی کرتے ہیں، تو ایکٹروں کی کرتے ہیں، اداکاروں کی، انڈیا کے ایکٹروں کی، انڈیا کے اداکاروں کی۔ اور یہ بھی بندہ، یہ جو بلاگر ہے نا، میں نام بھی نہیں لینا چاہتا اس بندے کا کیونکہ جیسے کہ اس نے جملے بولے، تو خیر ناظرین اس نے یہ بھی کہتا ہے کہ میرا تو استغفر اللہ استاد وہ ہے، یعنی آپ نے دیکھا وہ جو جس کی وہ کاپی کرتا ہے۔ ناظرین ایک طرف یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اور جب جس کا کلمہ پڑھ لیا جائے پھر کاپی اس کی جاتی ہے۔ یہ بھی ناظرین ذہن میں ہونا چاہیے، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا پھر کاپی اس کی کرنی ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ خیر ناظرین، ہم آپ کو مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ تعالیٰ کی اسی والا سے گفتگو سنوانے جا رہے ہیں، وہ سنتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس بندے کے بارے میں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ استاد بھی بہت دفعہ لگی تھی، میرے پہ بھی بہت دفعہ لگی، میرے استاد کے سر پہ بھی تھی 295، میرے سر پہ 2 ہیں، 295 اے، 295 سی، جو ہمارا آج پرفیوم لانچ ہونے جا رہا ہے اس کا نام بھی 295۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے جی رجب۔ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ میں اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور تمام صحابہ کرام کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ کچھ دن پہلے میں نے اپنا پرفیوم 295 کے نام سے لانچ کیا تھا۔ اس میں میرا ہرگز مقصد قانون ناموس رسالت 295 اے 295 سی کو میں بالکل انکاری نہیں ہوں۔ میرا بالکل مقصد یہ نہیں تھا کہ میں 295 اے یا 295 سی جس رسالت کے تحت یہ لگتی ہے کہ میں اس کا انکاری ہوں، نہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ میں دل و جان سے قانون ناموس رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے وہ واجب القتل ہے۔ 295 پرفیوم کو لانچ کرتے ہوئے، اس کی مشہوری کرتے ہوئے میرے منہ سے لا علمی کے طور پہ جو غلط الفاظ نکلے ہیں، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ابھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ 295 پرفیوم کو میں ابھی ڈسکنٹینیو کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں۔ میرے ان الفاظ سے اگر کسی مسلمان کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری توبہ کو قبول فرمائے اور مجھے معاف کر دیں۔ کوڑی شریف میں بات آئی ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ تمیز اور مسلمان 2 الگ الگ چیزیں ہو گئی ہیں۔ تمیز اور مسلمان کیا ہو گئے ہیں؟ یہ طریقہ بہت خطرناک ہے، اس سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوگی، اس سے آپ کا امیج دنیا کے سامنے، پاکستان کا امیج کتنا خراب ہو گیا۔ یہ عمل دھیلے کا بھی نہیں ہے، عمل جو ہے نا دھیلے کا بھی نہیں۔ اور ان چیزوں میں آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ، اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا، اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی بیچارے، لوگوں نے پکڑ کے آن دا اسپاٹ جان سے مار دیا۔ یار سر پہ ٹوپی ہے، اس کے داڑھی ہے، وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا؟ لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے سمجھ۔ جنید جمشید کا حشر کیا ہے؟
बेचारा सिंगर गाने बजाने छोड़कर इस्लाम की तरफ आया है, और आने के बाद उसने कुछ बेचारे ने बयानात करना शुरू किए, उसको नहीं इतना नॉलेज थी, उसने एक जबान उसको ऐसा डिप्रेशन दिया ना, वो अगर वो मुस्लिम ना होता ना, नेक ना होता, तो शायद खुदकुशी का रास्ता इख्तियार करता हो। इतनी टेंशन दी है उसको। अभी देखो ना, कोयटा में बंदा मार दिया, पता है, तौहीन रिसालत पर पब्लिक ने केस किया हुआ है, बंदे पे इल्जाम लगा कि इसने नबी की तौहीन की है, उसको पब्लिक ने पकड़ा, पुलिस ने आके बचाया, थाने में गई, भाई केस करेंगे इसके ऊपर, थाने में पुलिस ने मार दिया उसको, किसी पुलिस वाले ने। मुझे नहीं पता उसने तौहीन की थी या नहीं की थी, इस पे तो मैं कुछ तबसरा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन उसूली तौर पर एक बात यह है कि पाकिस्तान में जब एक लॉ बना हुआ है तो उस लॉ को फॉलो करना चाहिए ना। जज ही तो जजमेंट कर सकता है कि ये शख्स दिमागी तवाज़ुन ठीक था या दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। हो सकता है की हो उसने, मैं उसको फेवर नहीं कर रहा, लेकिन नतीजा क्या निकलता है। सियालकोट में जो बंदा मार दिया उसने तो तौहीन भी नहीं की थी, उसको तो एक स्टिकर उसने फाड़ा है, उसको क्या पता इसमें हसन हुसैन का नाम लिखा हुआ है, किसी सहाबी का नाम, उस बेचारे को क्या पता यार। और अगर पता भी हो तो अदब और तौहीन हर कौम में, देखो सऊदी अरब में आपने देखा होगा कुरान जमीन पे रख देते हैं मस्जिद की। मैंने एक अरबी से बोला ये क्या करो, कह रहे हैं पाक है। उनके यहाँ अदब के मयारात अलग है। उर्दू जबान जो है ना, ये अदब में बहुत आगे है। पंजाबी में जो चीज तमीज है वो उर्दू में बदतमीजी है। क्या ख्याल है भाई? उनका पंजाबी में अगर बात कर रही हो ना, बीवी शौहर से खानदाब इस तरह से स्टाइल वसीम इस तरह बात कर रही हो शौहर का नाम लेके, कोई बात नहीं, मोहब्बत है, ये क्या समझे जाएगी बेतकल्लुफी। उर्दू में करी वसीम तुम लेट क्यों आ रहे हो, तो बीवी क्या समझी जाएगी भाई? बदतमीज। उर्दू में आप जनाब आइए, उर्दू में बहुत सारे स्टेप हैं, तभी तो कहता हूं उर्दू से रिश्ता जोड़ के रखो अल्लाह के बंदो। अपने बच्चों को इंग्लिश तो यहाँ खुद ही आ जाएगी, उर्दू नहीं। तमीज किस में मिलेगी आपको? तमीज के लिए उर्दू। शायर ने शेर कहा, मुझे पूरा शेर याद नहीं लेकिन उसका थोड़ा थोड़ा याद है, अल्लाह करे वजन सही निकल जाए उसका, कि वो कहा है ना कि पता नहीं पहला मसला याद नहीं आ रहा, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सिखा देता, कुछ इस तरह के शेर है उसका। किसी को पहला मिसरा याद हो तो बताए कि पता नहीं तमीज किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं, तुझे बता देता, मेरे बस में अगर होता तुझे उर्दू सीख। यानी तमीज सिखाने के लिए सिर्फ उर्दू सिखाना ही काफी है। मैं एक जगह गया, कहीं मियाँ बीवी का झगड़ा था और एजेड थे दोनों मियाँ बीवी, खालिस उर्दू स्पीकिंग थे। मैं उनके यहाँ गया ना झगड़ा निपटाने के लिए, और बड़े इंडिया से उनका ताल्लुक था, शायद लखनऊ से होगा। लड़ कैसे रहे हैं मेरे सामने, मुफ्ती साहब देखिए हम इनसे कह रहे हैं कि आप हमारा कुछ ख्याल किया करें, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं और अभी तक इनको इसकी तौफीक नहीं मिलती, हम घर में आते हैं हमें ये चाय का नहीं पूछती, ये लड़ाई हो रही है। बेगम साहब आगे से कह रही हैं हम तो इनका ख्याल किए हैं, 20 दफा किए हैं, यही नहीं। मैंने कहा यार ये मुझे भी डांटो भाई, इतना मजा आ रहा है यार, मुझसे भी लड़ो। ये तो लड़ाई जबरदस्त, और पंजाब में ऐसी हो सकती है। तो मैंने एक दफा बयान किया ना, वो आप लोग दूसरी शादी ना करें, करना हो तो अपनी जिम्मेदारी पे करें। हमारे एक दोस्त ने क्या की, पंजाब में कहीं बेगम से झगड़ा हुआ, तो मैंने उनसे कहा, वो झगड़ा बहुत खतरनाक चल रहा था ना, बिल्कुल बहुत ही मसाइल खड़े हो गए थे उनके लिए। तो मैंने कहा कि भाई अच्छा वो हुकूक अदा कर रहे थे, बाज दफा गलती बीवी की तरफ से होती है, बाज दफा शौहर की तरफ से होती है। उनके केस में बीवी की तरफ से गलती थी। अच्छा ससुर बार बार इन्वॉल्व हो रहे थे इनके मामलात में। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अपने ससुर को बोलो ऐसी की तैसी, यानी क्यों हमारे मामलात में आ रहे हो, मेरी बीवी मेरा घर, तुम क्यों बीच में? सास थी या पता नहीं ससुर थे। कह रहे मुफ्ती साहब फैसलाबाद की पंजाबी में ऐसी की तैसी कुछ भी लफ्ज ही नहीं है ये। कोई भारी भरकम सी कोई चीज बताओ, समझ रहे हैं? कह रहे मैं अपने ससुर को बोलूंगा ना आपकी ऐसी की तैसी, आप क्यों हमारे मामलात में। वो थैंक यू, शुक्रिया यार आपने मुझे रिस्पेक्ट दी। कह रहे ये फैसलाबाद की पंजाबी है, इसमें ऐसी की तैसी कोई लफ्ज ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं क्या क्या गालियां सिखाऊंगा आपको, ससुर भी तो है ना भाई। तो हर कौम का अदब तमीज का मैयार दूसरे से, एक ही जबान में एक लफ्ज बदतमीजी नहीं समझी जाती। दूसरी देखो, उर्दू में आप तुम से बात करो, अब्बा को तुम बोलो, बुरा है। इंग्लिश में यू बोलोगे ना आप,
آپ ابا سے یوں میں بات کرو گے تو ابا تھوڑی برا لگے گا بھائی, سب کو یوں ہی چلتا ہے, مارکیٹ میں کیا ہے تو یوں ہی ہے. تو ہر زبان کا ادب کا معیار, اردو میں بہت زیادہ ادب ہے نا, جیسے اردو میں آپ کہتے ہو کہ لو, اس میں تھوڑی سی بدتمیزی ہے, اس سے تھوڑا آپ ادب زیادہ ڈالنا چاہتے ہو لیں, لیں میں کیا ہے آپ یہ لیں, تیسرے نمبر پہ لیجیے, چوتھے نمبر پہ لیجیے گا, اور اگر اس میں محبت کا تڑکا لگانا ہے لیجیے نا, کیا خیال, آئیے نا, آدمی کہتا ہے یار چرس بھی کھلا دے, کیا خیال ہے بھائی, یہ تمیز آپ کو کسی اور زبان میں نظر, اس لیے بھائی اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو, آپ کے کلچر کی امین ہے اردو زبان, اور مذہب کی بھی امین ہے. اردو سے رشتہ ختم تو مذہب سے رشتہ ختم. ہاں وہ سیالکوٹ کا میں سنا رہا تھا کہ بھائی ہر قوم میں بے ادبی کا معیار دوسرے سے مختلف. گوروں کے ہاں کوئی اسٹیکر پھاڑ کے زمین پہ ڈال دینا بے ادبی نہیں. میں جرمنی میں گیا ہوں تو یہودیوں کے گھر کے باہر نیچے روڈ پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ پاؤں بھی آ رہے ہیں. اب ہمارے ہاں کوئی بولے گا استغفر اللہ نام آ رہا ہے, وہ ان کو اس کو بے ادبی محسوس نہیں ہوتی بھائی, وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے. تو ہر قوم میں ادب کا کلچر دوسرے سے مختلف. لیکن آپ دیکھو سیالکوٹ میں ہوا کیا ہے اس بیچارے کے ساتھ, ایسے اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے, اس کو کیا پتہ, پکڑ لوگوں نے مار دیا اس کو. تو اس سے مذہب کی خدمت نہیں ہوگی. جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس کے بارے میں تو مجھے تحقیق نہیں ہے, لیکن بالفرض اگر گستاخی کی بھی ہے بھائی عوام کی ذمہ داری ہے کیس جو تھانے میں دیں اس کو. اچھا لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, نہیں یہ ہم نہیں چھوڑیں گے, یوں نہیں بھائی, جب آپ پہ آئے گی نا پتہ چلے گا. بہت سے لوگوں نے ایسی بڑی بڑی باتیں کی ہیں, ان کے منہ سے کوئی غلطی سے لفظ غلط نکل گیا. غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ بس یہ کر کے میں بیان کو سمیٹتا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص نہیں, بلکہ آپ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص جس کا مال اسباب گم جائے اور اس کو اب یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا, میری موت ہے, اچانک مل گیا, تو اس کو اتنی خوشی ہوئی, اس نے خوشی میں کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. فرمایا اخطأ من شدت الفرح, خوشی میں اس کی زبان سے غلط جملہ نکل گیا. تو یعنی آپ اس کی خوشی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا, تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ اس نے خوشی میں گستاخی کی ہے, بلکہ بتایا کہ اتنا خوش تھا کہ الٹا جملہ کہہ گیا. میں کہتا ہوں اگر ہم میں سے کوئی وہاں ہوتا, وہ خوشی میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا, فوراً ریکارڈ ہوتا, تھانے جاتے, پولیس والے سے کہتے ایف آئی آر کاٹ, تیرا باپ بھی ایف آئی آر کاٹے گا, نہیں کاٹے گا تو ہم تجھے کاٹیں گے. پولیس والا دباؤ میں ایف آئی آر کاٹتا, کیس چلتا کورٹ میں, کورٹ کے باہر لوگ, یہ سب ہو رہا ہے, یہ ہوائی بات نہیں ہے. میں وکلا سے بھی ملا ہوں, وہ کہتے ہیں سب ہو رہا ہے. تو اب کیا ہوگا, کورٹ میں کیس چلے گا, لاکھوں لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے. اگر جج نے بری قرار دے دیا, بھائی یہ تو بیچارے کی زبان سے غلطی سے نکلا یہ لفظ, جج کی ایسی کی تیسی. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. تو ناظرین اگر وہ معذرت کر رہے ہیں, توبہ کر رہا ہے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی اور بیت اللہ کے اندر جا کے, تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے. جیسا کہ وہ بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے آگے ایک بندہ لگ گیا, وہ ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اونچی اونچی, تو لیکن صحابہ نے اس کو معافی نہیں دی. تو بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر وہ کلمہ پڑھ رہا تو آپ کا بندہ ان کو چھوڑ دیتے. تو صحابہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی وہ تو اوپر سے پڑھ رہا تھا, جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے آپ نے اس کا دل چیر کے تو نہیں دیکھا. تو کیا ناظرین اگلی بات ہم کرتے چلے. ناظرین ہم مسلمان ہیں, ہمیں کاپی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے, اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے. جیسا کہ آپ دیکھیں غالباً وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا, پھر اس کے بعد حنین گئے, تو اس کے بعد پھر واپسی مکہ کے اندر چکر لگا, تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے کھیل رہے تھے, تو وہ مسلمان بھی نہیں تھے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے, نہ ساتھ صحابہ بھی ہیں,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ان بچوں میں سے ایک بچہ کہنے لگا کہ وہ دیکھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلال آ رہے ہیں تو وہ ایسے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیتے اور کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی اس بچے نے اذان پڑھنی شروع کر دی، اپنی طرف سے وہ نقل کر رہا ہے، اپنی طرف سے وہ نقل اتار رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، فرمایا صحابہ ان تینوں بچوں کو اٹھا کے لے آؤ، پکڑ کے لے آؤ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بچوں کو اپنے پاس بلا لیا، بٹھا لیا، کہنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ میرے سامنے آپ میرے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آپ نقل کریں۔ خیر وہ کرتے گئے۔ اب ان میں سے ایک ابو محذورہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ابو محذورہ، یہ تیسرے مؤذن ہیں، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ چھوٹی عمر تھی ان کی، انہوں نے اذان پڑھی تو بڑے کمال کے جملے تھے اور بڑے میٹھی آواز تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کر دی۔ اب وہی بچہ اذان پڑھنے کے بعد کہنے لگا، اللہ کے نبی جی میں چاہتا ہوں آپ کا مرید بن جاؤں، یعنی کلمہ پڑھ کے آپ کا صحابی بن جاؤں، اور لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے بھی اذان پڑھنے دی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ابو محذورہ بھی اذان کہا کرے گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ ابو محذورہ بھی اذان پڑھے گا اور قیامت تک ابو محذورہ کی نسل میں سے جتنے بھی آئیں گے وہ بھی اذان پڑھتے رہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بلکہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی کہ تحفہ بھی دیا، یعنی چند تھوڑے پیسے بھی دیے۔ تو وہ کہنے لگا، اللہ کے نبی جی نہیں میں لینا چاہتا۔ خیر وہ بچہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دے دیا۔ باقی ناظرین یہاں پہ یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ تھا، ہمیں کاپی اگر کرنی چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی چاہیے۔ جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، تو آپ پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کریں۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔